الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی راہ اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگرداں بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت غنی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروے خوباں سیاح لامکاں وجہ کنفکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر آوازیں اور بلند ہو جائے درود شریف کی تو لطف بڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ نبوت ہی ایک الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا،
رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، گدا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الوقت حضرت مظہر سرکار غوث العظم شہزادہ حضور غوث العظم حضرت سیدنا شاہ جمال اللہ جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ حضرت برادر گرامی قدر سید سلیم میاں صاحب نے مجھے یہ فرمایا کہ صاحب سجادہ حضرت شاہ فہد میاں صاحب کا یہ حکم ہے، اور آپ کی مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا نوید عالم صاحب کی بھی یہ کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ عرس شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ میں حاضری دی جائے۔ میں پہلی مرتبہ حضرت شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یوں تو آپ میرے لیے نئے نہیں ہے اور نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، بارگاہ میں میری پہلی حاضری ہے، لیکن آپ بھی مجھے جانتے ہیں اور میں بھی آپ کو جانتا ہوں۔ دیکھیے وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے جتنی دیر تک بولنا تھا اب اس میں چند منٹ بچے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح شور کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو کہیں کہ تو چپ رہے تو پھر کبھی خاموشی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہ کہے، سب صرف اس نیت سے چپ ہو جائیں کہ غوث پاک کے شہزادے کی بارگاہ ہے اور بغداد سے سرکار غوث العظم کی نگاہ اس محفل پر ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کو نہ کہے، کسی کو نہیں کچھ کہنا۔ دیکھیے چند سیکنڈ میں پوری محفل چپ ہوگی، اس لیے کہ یہ اس کی محفل ہے، یہ اس کی محفل ہے جس کے جد نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے کیا تقریر کرنا اس لیے کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، یہ جہاں اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم ہے وہی بڑے عظیم عارف بھی ہے۔ عارف باللہ کی بارگاہ ہے، غوث وقت کی بارگاہ ہے، قطب الاقطاب کی بارگاہ ہے، مظہر شان غوث الورا کی بارگاہ ہے، اور سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کو جس پر ناز ہے وہ عظیم اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے۔ بس تھوڑی دیر میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ایک ولی کی چوکھٹ پر آئے ہیں۔ جب بھی ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس وقت تو بہت سارے لوگ جن لوگوں کو اللہ والوں کی معرفت نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ والوں کی جان اور پہچان نہیں ہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سب گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر کہ جب اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے، تو پھر ولیوں کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو بظاہر ان کی ایسی لگتی ہے کہ یہ بات کچھ ٹھیک کہتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس کے پیچھے نیت میں جو کھوٹ ہے اور یہ میٹھی بات کر کے جو اس میں زہر گھول کر کے دینا چاہتے ہیں، میں اس کی کاٹ قرآن مقدس کی آیت سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کہ میرے جانے کے بعد میرے کسی جوان کو کوئی تانا دے۔ ایک بات سوال ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ
اللہ والے مدد کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کی حیثیت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے آیہ کریمہ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کو اس سے ملتا جلتا ہی ترجمہ نظر آئے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن سارے تمہارے پکے دوست، تمہارے، یہ خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا، یعنی پکے دوست تو قرآن کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو آج کل کے ماحول میں دوست نہیں ملتا، پکا دوست کیسے مل سکتا ہے؟ اور وہ بھی کس دن؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ذرا غور فرمائیں، ابھی میں کسی مولوی صاحب کی کتاب کو حوالہ نہیں، اللہ کی کتاب جس پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے جتنے دوست ہیں، پکے دوست، گہرے دوست، وہ سب کے سب جو ہیں قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ایک نظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، قیامت کا دن کیا دن ہوگا؟ اس دن کی گرمی کو اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سورج جو ہے کتنی دور کے فاصلے پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورج آج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ مجھے بتائیے، اللہ اکبر، کولر کی ہوا آ رہی ہے، اسی طریقے سے میدان سے ہوا آ رہی ہے، درختوں سے ہوا آ رہی ہے، پھر بھی چند ہزار لوگوں کی گرمی ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میاں الگ پریشان ہیں، علماء الگ پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہاں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہوں گے؟ سینکڑوں لوگ ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں چند ہزار لوگ ہوں گے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، لیکن سورج چمک نہیں رہا ہے، سورج کی غیر موجودگی ہے، گرمی کا موسم ہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی سورج چھپ چکا ہے، سورج نے اپنے منہ کو چھپا لیا ہے، پھر بھی ہم لوگ اس کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ گرمی سے سب پریشان ہیں۔ مسلمانوں، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ اکبر نہ آسمان ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی چادر ہوگی، نہ کوئی چھپانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت سب لوگ اتنے سورج کے قریب اور سورج ان سے قریب ہوگا کہ سورج اور انسان کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں کھولتے ہوں گے اور ناک کے ذریعے سے بہتے ہوں گے اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کتنا پسینہ؟ کوئی پسینے ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی پسینے کے اندر ہچکولے کھا رہا ہوگا، ڈبکیاں لے رہا ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام دی جائے گی، یہ کیفیت ہوگی۔ اس وقت کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس وقت کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کون کام آئے گا؟ جب سب نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن سب دشمن بن جائیں گے، تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الا المتقین، جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت میں تمہیں کام آئیں گے۔ اب قرآن سے پوچھو یہ متقی لوگ کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو ولی قیامت میں خدا کی عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی
ولی دنیا کی مصیبتوں سے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، عرس جمالی، فیضان جمالی، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی مصیبت بڑی ہے یا آخرت کی مصیبت بڑی ہے؟ دنیا کی تکلیف بڑی ہے یا آخرت کی تکلیف بڑی ہے؟ جب آخرت کی تکلیف میں ولی کام آئے، اور میں تو قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ولی کسی غیر متقی کو ولی نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مسلک میں جن کو چھوکروں نے ولی کہا ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے، جس کو اللہ نے ولی کہا ہے ہم اس کو ولی۔ عظمت اولیاء دیا گیا تھا، اس لیے میں اسی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ سے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں، آپ کے ذہن میں جو باتیں جو ہے وہ اہل شک نے بپا کر رکھی ہے، اللہ کرے وہ شک نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بھنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ اکبر، جن کو ناظم اسٹیج کے ناظموں نے ولایت دی ہے، توجہ فرمائیں، اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ایک حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اسٹیج کے ناظموں نے جن کو ولایت دی ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ میرے علی اور غوث نے جس کو ولی بنایا ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ چونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ولی بنانے کا کام غوث الاعظم دستگیر کا ہے اور ان کے جج سرکار مولائے کائنات کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ یہ خانقاہ نقشبندی خانقاہ بھی ہے اور قادری خانقاہ بھی ہے۔ یہاں نقشبندیت اور قادریت دونوں گلے مل رہے ہیں۔ یہ نقشبندیت اور قادریت کا مجمع البحرین ہے، اس لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی شیخ مصر ہندی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا، علی مرتضیٰ کے۔ نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی، سید امیر القادری صاحب کی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں، ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس کو ولایت ملی ہے، خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت ملی ہے۔ اسی لیے دیکھیے، نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے، نہ رافضیوں میں ولی ملتا ہے، ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملتا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس جمالی، فیضان جمالی، دربار جمالی، صاحب سجادہ، فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جب علی علی نہ کرے تب تک کوئی ولی ولی بنتا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس شرط اتنی ہے، دل میں صدیق اور فاروق کی محبت رکھ کر علی علی کرو تو علی علی کرنا فائدہ دیتا۔ کیا بات ہے۔ اور اگر ان کا بغض رکھ کر کے علی علی کرو گے تو زبان کے علی علی کہنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ دل میں علی کے یاروں کی محبت نہیں، ان کے پیاروں کی محبت نہیں، یہ الگ عنوان ہے۔ میں جلدی اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والے، کالے پیلے کپڑے پہننے والے، بھنگ پینے والے، شریعت کے خلاف باتیں کرنے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، تسبیح پڑھنے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا۔
नूरानी चेहरा होने से भी कोई वली क्या नहीं बात है, होता, वाह। अमामे के पेचो खमर तुर्रों से भी कोई वली नहीं होता, मेकअप से भी कोई वली नहीं होता। बेशक। नेक होना अलग है, वली होना अलग है। तुम हर नेक को वली कहते हो, हर वली नेक होता है मगर हर नेक वली नहीं होता। इसलिए वली कहने में एहतियात किया करो। विलायत आसान नहीं है। आपने तो हर पीर को वली बना दिया, हर मुकर्रिर को वली बना दिया, हर दरगाह के मुजावर को वली बना दिया। याद रखना, ऐसी गलती मत करो, उससे नुकसान। लोग कहते हैं सैयद तेरा नुकसान क्या है? मैंने कहा मेरा नहीं, मेरे पूरे मसलक का नुकसान है। क्यों? इसलिए कि हर मुकर्रिर को वली कह दिया जाए, हर आलिम को वली कह दिया जाए, हर पीर को वली कह दिया जाए, हर सैयद को वली कह दिया जाए, तो नुकसान क्या होगा? अगर ये नमाज तर्क करता हुआ मिलेगा तो मेरा वो ख्वाजा जिसकी अजमत पर पूरा हिंदुस्तान कुर्बान क्या है, बात है। तो लोग क्या तसव्वुर करेंगे कि जैसे ये वली हैं वो भी वली हैं, तो वो भी ऐसे ही होंगे। तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छी बात जो है। है आपकी। इसलिए अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो गैर वली को वली कहने की गलती मत करो, वरना हमारे बड़े बुजुर्गों की अजमत पर सवाल या निशान आएगा। ये औरतों से पैर दबवा रहा है, तस्बीह हाथ में है, बगल में मुसल्ला है, तो लोग कहेंगे ये भी वली, गौसे आजम भी वली। अल्लाह। या माज़अल्लाह वो भी ऐसे ही थे। माज़अल्लाह। बोलो बुजुर्गों की अजमत घटेगी कि नहीं घटेगी? तो सूरज को सूरज रहने दो। ऐ है। हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता। बहुत तो हर खूब। चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता तो हर तस्बीह ऐ है। बेशक। आजम भाई माइक चालू करो। विलायत के मामला जुदा हैं। विलायत की अगर मैं पढ़ूं तो आपको एक बात दो चंद सेकंड में रख दूं। सुनना चाह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि इंतशार बहुत है मजमे में, लेकिन मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज शाह जमालुल औलिया को सबक सुना करके जाऊं। तो बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, साहिबे सज्जादा। एक बार अगर सुनना चाह रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने में अर्ज करूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। दुरूद शरीफ पढ़ने का पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ मिल के पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। देखो, वली को चेक करने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार गौसे आजम की तरफ से आपको 12 निशानियां दे जाता हूं। किसी को भी देखो, नेक सब हो सकते हैं, वली सब नहीं हो सकते। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बस ये जो हो रहा है होने दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सब मिलकर बुलंद आवाज से। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया, तवज्जो है आपकी, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक 12 सिफत किसी बंदे में पैदा नहीं हो वो वली नहीं हो सकता। तवज्जो करना। और फिर फरमाते हैं जो बंदा वली होता है वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है और वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, वो हैदर कर्रार की 2 सिफात का मजहर होता है। ये 12 सिफतें हैं। अब आप गौर कीजिए, 2 सिफतें अल्लाह की, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें सिद्दीक अकबर की, 2 सिफतें फारूक आजम की, 2 सिफतें उस्मान गनी की, 2 सिफतें मौला अली की। कितनी सिफत हो गई? 12 सिफात। जब तक
تک یہ 12 صفت پیدا نہ ہو جائے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. چاہے چلا کر لے, چاہے درود کثرت سے پڑھ لے, چاہے ذکر و اذکار کر لے, چاہے کتنا بڑا مقرر بن جائے, 12 صفتیں ہونا کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں, ولایت دینے والے غوث الاعظم دستگیر فرما رہے ہیں. غوث پاک کہہ رہے ہیں بھائی اپنی بات نہیں, میں تو غلام ہوں, غلام کیا بلکہ ان کے در کے سگوں کا ادنا سگ ہوں, میری اوقات کیا. لیکن میں آپ کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میرا پیر ولی ہے, آپ اپنے تک رکھیے, اس لیے کہ عقیدت کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو عقیدہ مت بنائیے ہمارے لیے. جو ولی ہیں وہ ولی ہیں, اور پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے, پیر ہونے کے لیے پابند شرع ہونا ضروری ہے, سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے, اور سلسلہ خلافت رسول اللہ سے متصل ہونا ضروری ہے. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں, ولی ہونے کے لیے 12 شرطیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, یعنی ہر بندہ پیر ہو سکتا ہے 4 شرط والا, لیکن ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا. اب جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں. وہ 2 صفتیں کون ہیں؟ اللہ کی, جس کا بندہ مظہر بنتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کی صفت ستاری اور غفاری کا مظہر ہوتا ہے. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اور جلدی سے شاہ جمال الاولیاء کی زندگی پر آ جاؤں گا, پھر آپ چیک کرنا کہ یہ کیسے ولی ہیں. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی 2 صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے. اہل علم کی بھی توجہ چاہ رہا ہوں اور دعائیں چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. ممبر والوں سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے بیٹھ جائیں, اللہ کا واسطہ بیٹھ جائیں. اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ, کسی کو کوئی کچھ نہ کہیں, سب بیٹھ جائیں. ایک بار درود شریف, آپ بھی حضرت صاحب بیٹھ, ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. آپ میری ان 12 غوث پاک کے جو میں ملفوظ پڑھ رہا ہوں اس پہ توجہ کر لو, آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. دراصل کچھ غلطیاں ان کی ہے جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں, کچھ غلطیاں ہماری ہے, ہم غیر ولی کو بھی ولی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یا ظاہر سی بات ہے اصلی مال کے نام پر جب نقلی بکے گا تو مارکیٹ میں کرپشن تو ہوگا, انکار تو ہوگا, برائیاں تو ہوگی. اس لیے آج ولی کی پہچان سن لیجئے. عظمت اولیاء کا جلسہ ہے, صاحب سجادہ بھی ہیں, میرے بھائی سلیم میاں بھی ہیں, مولانا علماء کرام بڑے بڑے موجود ہیں, مجھ سے بہت بڑے. میں ان کے سامنے علمی کوئی حیثیت میری نہیں ہے, میں تو صرف جو ہے شاہ جمال الاولیاء کو سبق سنانے آ گیا. اور میرا اپنا تعارف یہ ہے, میں کوئی علامہ واللامہ نہیں, نہ کوئی پیر, کوئی خطیب, کچھ نہیں. میں بارگاہ غوثیت کا ایک فقیر ہوں بس, اور ان کے در کا سگے بے ہنر ہوں. اب آپ توجہ فرما لیں, میں جو پڑھ رہا ہوں ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. کتنے بھی پڑھے لکھے کے سامنے یہ 12 چیزیں پیش کر دو تو یہ آپ کو ولی پہچاننے میں آسانی ہوگی. 2 صفتیں اللہ کی, وہ 2 صفات خدا کا مظہر ہوتا ہے. مظہر 2 خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے ولی. کون سی 2 صفات؟ ایک صفت ستاری اور ایک صفت غفاری. یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے, وہ مومن ہو, وہ کافر ہو, وہ کوئی ہو, بس اللہ کا بندہ ہے نا, اور اس کے گناہ کا اثر اگر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ اس کے ذاتی فعل پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کا ولی ستاری کا مظہر ہوتا ہے, صفت ستاری کا. یعنی ولی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی کے عیب بیان کرتے ہوئے. جس کو عیب بیان کرتے سن لو, سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا ولی نہیں ہو. اے ہے واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس جمالی, فیضان جمالی. میرے بھائی جو جلسوں میں بھی غیبت سے نہیں رکتے, جو خانقاہوں میں بھی غیبت کرتے, خانقاہیں تو ذکر خدا کے لیے تھی, یہ غیبت کب سے شروع ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاتا. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ گوشت تو چھوڑ دیں گے تو وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا. میں نے کہا بکرے کا چھوڑ دیا جو حلال تھا, اور غیبت کر کر کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, یہ بتا. اللہ, واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہو سکتا, اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن کی زبانیں مائک پر بھی غیبت سے نہیں رکتی,
وہ خدا کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے چیک کرو نا بھائی، ولی بہت بڑی چیز کا نام ہے. ولی تو پھر ولی ہے جلدی جلدی، پھر وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. یعنی ولی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے. زندہ باد، زندہ باد. ذات کے لیے میں کمر پہ ہاتھ رکھوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیماری کا اظہار کبھی نہیں کرتا، لیکن مجھے کمر کے منکوں کی تکلیف ہے اور گردن کے منکوں کی، تو میں دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا. مگر چونکہ میں کھڑا رہوں گا، وجہ یہ ہے کہ سبق سنانے کے آداب ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں صرف، حالانکہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا شریفوں کا طریقہ نہیں، اس لیے میں نے مجبوراً وضاحت کر دی کہ میری مجبوری ہے، مجھے رکھنا پڑے گا، ورنہ میں بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکوں گا. اور جتنی دیر تک آپ ذوق سے سنیں گے میں سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ایسا مجمع ہو، دولہ شاہ جمال الاولیاء ہوں، صف اول کے براتی علماء اور سادات ہوں، اور صاحب سجادہ ہوں، آئے آل رسول ہوں، اور آپ جیسے براتی بیٹھے ہوں، تو پھر سننے سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اب توجہ ہے آپ کی، ذرا غور کریں. میں نے کیا کہا آپ سے؟ ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا. جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی گستاخی کر کے دیکھیے آپ. جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی نہ پٹوا دے تو پھر کہیے، کیس نہ کروا دے تو پھر کہیے، اندر نہ داخل کروا دے تو پھر کہیے. تو جو ذات کے لیے لڑ رہا ہے اس میں غفاریت کی صفت کدھر ہے؟ وہ ذاکر تو ہوا ہے، وہ ولی نہیں ہوا. آپ کہیں گے امین القادری کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا ولیوں کے سردار کی مثال پیش کروں. میرا مولا، سب کا مولا، سارے مومنین کا مولا، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البطول، خاتم الولایت، خاتم الخلفاء، فاتح خیبر، حسنین کے بابا، زور زہرا کا سرتاج، اللہ اکبر، غالب کل غالب، اللہ اکبر، میرا حیدر کرار، جو دوسرے ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کر کے پل بنا دے، اسے حیدر کرار کہتے ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. زندہ باد. علی سے لڑ کر کوئی جیتا نہیں کبھی. علی سے لڑ کر کوئی کبھی جیتا نہیں. حیدر کرار جدھر گئے، ان کی ذوالفقار تھی. ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جس کی 2 دھار تھی، اور آج بھی اس کی 2 دھار ہے. ایک طرف سے ناصبیت کٹتی ہے، دوسری طرف سے رافضیت کٹتی ہے. واہ 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 واہ. 2 دھاری یہ تلوار آج بھی اپنا کام کر رہی ہے. توجہ سے سننا، میں جو بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مختصر میں جلدی جلدی، ایک جنگ میں ایک یہودی سامنے ہے، حیدر کرار نے پکڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے. تلوار اٹھائی. جب بھی میرے حیدر کرار کی تلوار اٹھی بغیر خون پیے اندر گئی نہیں. تاریخ ہے. اٹھائی اس دن مگر بغیر خون پیے اندر چلی گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا، اس دن ہوا. کیوں ہوا؟ توجہ. یہودی تھا ہوشیار، وہ جانتا تھا ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا؟ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات، میں نے جملہ بہت قیمتی کہا، آپ نے اس کو ضائع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میں یہ صوفیوں کے درمیان کہتا تو صوفی اٹھ کر کے رقص کرتے. اس جملے میں گہرائی اتنی ہے کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتے تو حیدر کرار جو ولیوں کا ولی ہے وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟
اتنا یاد رکھنا، یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں، اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا، ولیوں سے کروڑوں درجہ مرتبہ صحابہ کا بڑا ہے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو صحابہ ذات کے لیے کیسے؟ کیا بات ہے، زندہ باد۔ صحابہ کی جنگوں پہ تبصرہ کرنے سے پہلے سمجھنا، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، یاد رکھنا جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو صحابی بنا ہو وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرو، بس اتنا یاد رکھو جلدی جلدی، حیدر کرار یہودی کے سینے پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش کی۔ میری زبان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اس نے تھوک دیا، نہ، آگے کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں، مجھ سے پہلے 50 بار سن چکے ہیں، لیکن میں محتاج اس لیے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، جس کے بچوں کو غریب نواز اور غوث پاک کہتے ہیں اس کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا پاگل ہو، جو علی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ تو کہا یہ تو تیرے جذبات ہیں، میں نے کہا جذبات کی حقیقت ہے، کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو، کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو کرامت بتاتا کون ہے؟ ولی۔ کرامت ولی کا فعل ہے، ولی بناتا کون ہے؟ علی۔ تو جو علی کے غلاموں کے فعل کو سمجھنے کی اوقات نہ رکھے وہ حیدر کرار کو سمجھنے کی حیثیت کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو ولی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں۔ علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ علی وہ ہے، اگر ہم پڑھنے پر آ جائیں تو آپ کو امام اہل سنت کے لہجے میں یہ بتا سکتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث۔ شعر کی تشریح نہیں کروں گا، رامپور میں پڑھ رہا ہوں، یہ شعر و ادب کی زمین ہے، اگر شعر سمجھنا بھول گئے ہو تو رامپور چھوڑ دینا چاہیے آپ کو، یہ زمین تو بہت بڑی علامہ ارشاد حسین رامپوری کی زمین ہے، یہ اللہ اکبر، یہ وہ زمین ہے جس کے دائیں طرف صدر فاضل سو رہا ہے، بائیں طرف شہید ملت سو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے، زمین پہ رہ کر علم نہیں سیکھا تو پھر آپ کو شاید رامپور چھوڑ دینا چاہیے، لیکن تشریح نہیں کروں گا کیونکہ سمجھتا ہوں کہ شعر سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث۔ پھر کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور پھر کہتے ہیں جب 11ویں نمبر کا بیٹا غوث ایسا ہے، نتیجہ خود ہی نکال رہے امام احمد رضا، کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ جب غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا 11ویں نمبر کا باپ علی حیدر کرار کیسے سمجھ؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ سمجھ پاؤ گے غوث پاک کو؟ بچے ہیں، بچے جس کے گھر کے بچے ایسے ہوں، جس کے گھر کے بچے ہی ہیں، آپ کہیں گے 90 سال کے تھے، بچہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا تیرے لیے 90 سال کے تھے، گھر جا کے پوچھ اپنی ماں سے، بیٹا 50 سال کا بھی ہو جائے تو وہ ماں کے لیے بچہ ہی رہتا ہے، 60 سال کا بھی ہو جائے تو وہ باپ کے لیے۔ ہم بھی گھر جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں تو کہتی ہے ساری دنیا اللہ فلاں فلاں کیا کیا کہتی ہے، اور ماں کہتی او بیٹا ذرا ٹھیک سے بیٹھ۔ ہاں ہماری امی تو اب بھی کہتی ہے اتنی چپل پرانی ہو گئی تجھے شرم نہیں آتی، جلسوں میں جاتا ہے ایسی ٹوٹی چپل بدل، کبھی لے آئے تو بھی کہتے یہ خوبصورت نہیں ہے نا۔